چینل والے کیا کہہ رہے ہیں وہ بات شروع کر دیتے ہیں، کل اخبار میں کیا آیا لوگ اس پر بحث شروع کر دیتے ہیں، پھٹے پہ بیٹھے لوگوں سے کچھ سن کے آ گئے تو بحث شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس نزاکت کو سمجھیں، کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں بس کام چل جاتا ہے، کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں گزارا ہو جاتا ہے، کچھ رشتے نازک ہوتے ہیں۔ ماں کا اپنے بچوں سے رشتہ نازک ہوتا ہے۔ بچہ کہتا میں نے روٹی نہیں کھانی، میرا نہیں دل کر رہا، اماں کہتی نہیں میرا بیٹا تو بتا تو کیا کھائے گا، کہتا نہیں امی میرا نہیں دل کر رہا۔ اچھا تو جیسے کہتے میں سیویاں نہ پکا دوں تھوڑی سی، سویاں نہ پک جائیں، ابا قریب سے کہتا ہے چپ کر، آپ ہی بھوک لگے گی تو کھا لے گا، بھوک لگے گی تو کس چکر میں پڑ گئی ہے، چھوڑ کھا لے گا خود ہی۔ کہتی نہیں کوئی نہیں، میں نہیں تو بتا کیا تو نے کھانا ہے، تو جو کہتے ہیں میں، وہ بعد میں کہتا ہے نہیں، بلکہ کئی تو بچے بڑے سخت ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں، وہ برگر کھا کے آئے ہوتے ہیں، امی کو بتاتے نہیں کہ میں کھا آیا ہوں، اماں کو بتاتے ہی نہیں، وہ بیچاری منتیں کرتی رہتی ہے، نہیں چل بتا تو نے کیا کھانا ہے بتا۔ آسٹریا ایک ملک ہے، اس میں ایک بچہ ماں کو بڑا ستاتا تھا، اس بچے کی داستان لکھی ہے۔ اس کے بچے جب اس کو ستانے لگے تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں ستاتا ہے، تو کہنے لگا مجھے میری اماں کی بد دعا ہے، میں اپنی اماں کو ستاتا تھا تو میں اماں سے کہتا تھا تو میرے پیچھے پڑی رہتی ہے، یہ کھا لے یہ پہن لے، مجھے آزاد کر، مرضی سے جینے دے، تو میری ماں کہتی تھی اللہ کرے تجھے بھی کسی سے پیار ہو جائے اور تجھے بھی کچھ ستائے۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، اللہ کرے ایسا ہو، پھر میں تجھے پوچھوں۔ تو ماں میری کہتی تھی تو مجھے کہتا ہے اماں تو جینے ہی نہیں دیتی، بیٹے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، تو میرا بیٹا ہے۔ وہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی، 8-10 سال کا بچہ تھا، تو اس نے شادی کر لی۔ ایک دن پوچھنے لگا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا پہلی اماں ٹھیک تھی یا یہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ابا جی یہ والی ٹھیک ہے، یہ جو اب آئی ہے نا ستیلی یہ ٹھیک ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ وہ اماں جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ سچی ہے، بات صحیح کرتی ہے، سچ بولتی۔ او بیٹا کس طرح؟ تو بیٹا رو پڑا، کہنے لگا ابا میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری اماں تھپڑ مار کے کہتی تھی چل دوڑ جا تجھے روٹی نہیں دینی، آج دیکھتی ہوں تو کیسے روٹی کھاتا ہے، خبردار باورچی خانے کے قریب گیا، بڑے زور سے کہتی تھی، اور آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا تھا تو ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، گلیوں میں پھرتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، روٹی کھلاتی تھی، ماتھا بھی چومتی تھی اور کہتی تھی پترا انج نہ کریا کر، پیار کرتی تھی۔ ابا یہ جو اماں آئی ہے یہ بڑی سچی ہے، سچ بولتی ہے، میں کوئی شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مارتی ہے، کہتی ہے تجھے روٹی نہیں دینی، پھر میں ساری رات منتیں کرتا رہتا ہوں نہیں دیتی، سچ بولتی ہے، جو کہتی ہے اس پہ ڈٹ جاتی ہے۔ وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی۔ کچھ رشتے نازک ہوتے ہیں، لوگ اس پہلو کو سمجھتے نہیں کہ بھائی کچھ رشتے نازک ہوتے ہیں۔ نبی پاک کا اپنی امت کے ساتھ رشتہ بڑا نازک ہے، امت کا نبی پاک کے ساتھ رشتہ بڑا، اس رشتے کی نزاکت پڑھو نا صحیح بخاری۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں، میرا کسی کام کو دل کرے تو میں پرواہ کرتا ہوں کسی کی؟ یہاں بچوں کا دل کرتا ہے مرضی کی شادی کرنے کو تو ابے کو کچل کے، اماں کو کچل کے، علاقے کو کچل کے، قبیلہ برادری رشتہ دار کچل کے نہیں گزر جاتے، دل کر رہا ہے ختم ہو گئی بات۔ لیکن اس رشتے کی نزاکت سمجھ میرے عزیز، میرے محبوب پاک فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی نماز، لیکن جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں تو پھر مجھے پیچھے بوڑھوں کا خیال آتا ہے، پھر مجھے بیماروں کا خیال آتا ہے، پھر مجھے تمہارا خیال آتا ہے۔ او محبوبہ خدا کی نماز میں بھی امت کا خیال فرماتے ہو، اللہ کی نماز میں بھی امت کا خیال۔ گویا حضور فرما رہے ہیں تمہیں کیا پتا میرا تم سے رشتہ ہی بڑا نازک ہے، اس رشتے میں نزاکت دیکھیں نا۔ حضور نے فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ تہجد کی نماز فرض کر دوں، میرا دل، بولیے اگر میرا کرے تو آپ کا کرے تو، حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ تہجد کی نماز
فرض کر دوں پر میری امت کو تکلیف ہوگی, تھکے مزدور نہیں اٹھ سکیں گے, غریب لوگ نہیں اٹھیں گے. فرمایا میں نے اللہ کی نماز تہجد میں نے فرض نہیں کی, میں نے تمہارا خیال کیا ہے. میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی, گویا تمہاری نیند دیکھی ہے. دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں, پر میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی, تمہاری آسانی دیکھی. میرے بھائی نبی پاک کا رشتہ نہ دیکھیں نا, جب انسان پہ وجد طاری ہوتا ہے نا, یہ صوفیاء کچھ ایسے جملے کہہ گئے جن پر بعد میں ان سے کہا گیا جناب آپ نے اس وقت یہ بات کہی تھی, تو انہوں نے کہا یار مجھے نہیں پتا, وہ کوئی کیفیت تھی. جب اللہ کی انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے نا رب کریم کے بندوں پہ, تو بندہ ہوش کھو جاتا ہے. گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے, ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے, اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید کچھ, بچ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے. کئی دفعہ پریشانی ہو جاتی ہے. تجلیات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی, یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب کریم نے فرمایا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. تو دیکھ سکتا؟ اقبال بول پڑے, کہنے لگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا, میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. اور بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ دیکھنا ہے. فرمایا ادھر دیکھو کوہ طور پہ میری تجلی گرنے لگی ہے, اگر دیکھ چکے تو دیکھ لو گے, اگر اسے نہ دیکھ سکے تو مجھے بھی نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. خرموا صعقا. حضرت موسیٰ, سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور بڑی دیر کے بعد تجلی دیکھی, وہ بھی کوہ طور پہ, بے ہوش ہو گئے. دیر کے بعد آنکھ کھلی تو کہنے لگے استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یہ لفظ کہنے لگے. ایک تجلی گری, کوئی ہوش نہ رہا, لیکن میرے اور تیرے رسول نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی, ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی, ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی, اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں تھے, ما زاغ البصر وما طغى, کھلی آنکھوں سے دیکھا. اور حضور فرماتے ہیں میرے آگے بھی نور تھا, پیچھے بھی نور تھا, دائیں بھی نور تھا, بائیں بھی نور تھا. ان جلووں میں محبوب گم ہو گئے. اس وقت رب کریم نے کہا محبوب کوئی بات کر. جہاں دنیا بے ہوش ہو جاتی ہے ایک تجلی دیکھ کے, کھلی آنکھوں سے جلوے دیکھے, لیکن امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام, تجھے قدر ہی نہیں تیرا رشتہ کتنا نازک ہے. جلووں میں گم محبوب سے رب نے کہا محبوب کوئی بات کر, تو حضور بھولے نہیں. ان جلووں میں بھی حضور نے سینہ کھول کے کہا یا اللہ میری امت پہ رحم فرما, رب حبلی امتی, یا اللہ ان جلووں میں جہاں حضرت موسیٰ جیسے بے ہوش ہیں, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام, آنکھ والوں کی ہمت پہ, بولیے بولیے, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی پاک, یہ رشتہ نازک ہے. تحقیق آپ کر لیجئے گا, لیکن میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ مجھے کہیں یہ فکرہ مل جائے, پر ملا نہیں. حضرت عیسیٰ کو پیار ہے نا اپنی امت سے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ اپنی امت کی قبروں میں بھی آئیں گے؟ حضرت موسیٰ, جناب نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم. لیکن یہ بھی تیرے اور میرے نبی کا پیار ہے, یہ بھی تیرے اور میرے رسول کا پیار ہے کہ تیرے پیار کرنے والے تجھے چھوڑ آئیں گے, جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے. آجونا بھی باریاں ماریاں نہیں. وہ باریاں کیڑی ہوندیاں؟ وہ جب سلیٹیں رکھتے ہیں نا اس طرح کر کے سلیٹیں, تو اس کے اندر چھوٹا چھوٹا سوراخ رہ جاتا ہے, تو اس پہ روڑے رکھتے ہیں. اس کو شاعر نے باریاں کہا ہے. جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے, اج اونا بھی باریاں ماریاں نہیں. جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی, اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں. جدو خزانے باغ وچ وال کھولے, پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نہیں. کسے چلی دی ذرا نہ پیش چلی, باوا موت نے جدو کھلاریاں نہیں. محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا,
سچیاں مدینے والے دیا یاریاں جھوٹا ہی جگ سارا سچیاں مدینے والے دیا میرے محبوب پاک علیہ سارے تجھے چھوڑ کے آ گئے اور قبر میں جیسے ہی تیری آنکھ کھلی سامنے حضور کے جلوے نظر آنے لگے سامنے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا البدایہ والنہایہ میں موجود ہے, فرمایا میرا ظاہری طور پہ تمہارے بیچ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا قبر میں جانا بھی تمہارے لیے بہتر. یا رسول اللہ یہاں رہنا تو سمجھ میں آتا ہے, وہاں بھی بتا دے. کبھی کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں پڑھا کہ اماں قبر میں جا کے بچوں کے لیے دعا کرے گی, نہیں پڑھا. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جانا اس لیے بہتر ہے کہ میں جب قبر میں پہنچوں گا نا تو تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے, اگر اچھے ہوں گے تو میں سجدہ شکر ادا کروں گا, اور اگر مجھے پتا چلا کہ قبر میں کہ فلاں کے اعمال غلط ہیں تو فرمایا میں قبر میں بھی اس کی بخشش کی دعائیں مانگوں گا. اتنا نازک رشتہ نبی پاک کا امت کے ساتھ. اور سنو حدیث, میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن اللہ نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا, اللہ نور کے ممبر بچھائے گا انبیاء کے لیے. خدا کے عرش کے ساتھ نبیوں کے ممبر ہوں گے, حضرت موسیٰ, حضرت داؤد, حضرت عیسیٰ, حضرت ابراہیم, جناب اسماعیل, جناب یوسف, جناب یعقوب علیہ السلام, تمام نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے. حضور آپ کا ممبر نہیں ہوگا؟ فرمایا میرا تو قریب ہوگا سب سے لیکن ہوگا خالی. حضور کیوں؟ فرمایا باقی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے, میں سجدے کر رہا ہوں گا, سجدے. یا اللہ انہیں معاف کر دے, یا اللہ ان سے درگزر فرما. امتی اصل میں سمجھے نہیں آج تک, یہ کمزوری دکھاتا ہے. ذات رسالت کے بارے میں کمزوری, حضور کی ذات کے بارے میں کمزوری دکھاتا ہے. اسلام آباد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, لوگ پھٹے سے تبصرہ سن کے آتے ہیں تو آ کے چوک میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی اینکر پرسن کا جس کی 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے اور جس کو گورنمنٹ نے فون کیا ہے کہ اگر ہمارے حق میں نہ بولا تو لائسنس کینسل ہو جائے گا, اس کی بات سن کے آتے ہیں تو لوگ آ کے تبصرہ کرتے ہیں. دیکھو کسی شخص کے طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کے مطالبے سے اختلاف, کسی کے طریقہ کار سے, لفظوں کے چناؤ سے کوئی بندہ اختلاف کر سکتا ہے لیکن اس کے مفاہیم سے, معنی سے اختلاف کر سکتا. میں نے بہت پہلے کہا تھا جب یہ مسئلہ چھڑا تھا, میں نے کہا تھا کہ اشتعال اس پاکستان کے اندر عوام نہیں پھیلاتی, اشتعال حکومتیں پھیلاتی ہیں. ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو چکا تھا. کھڑے پانی میں پتھر کس نے پھینکا؟ بول کے بتائیں, بول کے نہیں, سارے بولے. کس نے کھڑے پانی میں پتھر پھینکا؟ تو پتھر پھینکو گے تو پانی میں اشتعال نہیں پیدا ہوگا. پانی جو کھڑا ہے تو کیوں پتھر پھینکتے ہو؟ پہلے لوگ یہ تباہی کرتے ہیں. میں لاہور تھا 2-4 دن پہلے, وہاں بھی مجھ سے سوال ہوا. پچھلے ہفتے میں کراچی 2 دن کے لیے گیا تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ سوالات کیے. کہنے لگے جی کیوں, جب مسئلہ حل ہو گیا تو میں نے ایک نوجوان سے میں نے کہا ایک آدمی تیرے گھر کے اندر گھس کے, اگر تیرے گھر کے اندر گھس کے 1 لاکھ روپیہ چرا کے لے آئے اور جب شور اٹھے تو وہ کہے غلطی ہو گئی تھی, رکھ تو دیے دوبارہ پیسے واپس, تو اس کو معافی دے دینی چاہیے نا؟ تو دے دینی, چپ جو کر گئے ہو. کیا خیال ہے آپ کا, مل جائے گی معافی؟ تو انہیں رکھتے چھڑنے پیسے ہوتے. کہہ بھی رہا ہے غلطی ہو گئی, لڑائی کس بات کی؟ جرم. ہاں کیسی بات, جرم. دیکھیں نا میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے صحابی نے کہا, حضرت اسامہ بن زید نے, حضور فلانے قبیلے کی عورت نے چوری کی, آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. حضور نیا انہوں نے کلمہ پڑھا تو مہربانی کریں سزا نہ دیں, آپ تھوڑی موخر کر دیں, سزا حالات صحیح نہیں ہے, اب سزا موخر کر دیں, وہ غلطی مان رہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے حضرت اسامہ بن زید. حضور نے فرمایا اسامہ چپ کر جا, سزا بڑی ضروری ہے, اسے ملے گی. کہ حضور وہ میری سفارش ڈال رہے ہیں. فرمایا چپ کر, تو اس کی بات کرتا ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. اگر فاطمہ کے لیے سزا موجود ہے, یہ دلیل دی میرے رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم. قوم ہماری مست ہے, آپ ناراض نہ ہونا, پر مجھے شکوہ ہے
किसी जगह रात को महफिल में मिलाद हो, लोगों को दिक्कत होती है, कहते तुझे मौलवियां सौन नहीं देता सारी रात, लोग एतराज करते। मिलाद का जुलूस निकले तो गरीब आदमी जाता है जुलूस में, अमीर तो जाते ही नहीं। लेकिन कल इलेक्शन आ जाए, सबसे बड़ा चौधरी सबसे आगे होगा जुलूस में, सबसे बड़ा जमींदार जागीरदार सबसे आगे होकर नारे लगाएगा। और शिकवा है मुझे आप लोगों से, आप लोग सियासी जलसों में जाते हैं, आप फोटोएं खिंचाते, आप पैसे जेबों से खर्च करते, झूठों के नारे लगाते हो, झूठों के, जो तुम्हें लूटते हैं, तुम्हारा खा जाते हैं, जो जुल्म करते हैं, गरीब पर ज्यादती करते हैं, झूठों के नारे लगाते हो। मिलाद तो तुमने गरीबों को दे दिया है, ये जुलूस तो तालिब इल्म मुरीद हमारे जो बेचारे हमारी बात मानते हैं, ये तो गरीबों के खाते रह गया है। यहां कोई सियासी जमात पड़ाव डालती तो लोग चीखते हुए जाते, तबसरे होते, बैठ के बैठती, ओ अल्लाह से डरो, ये देखो वो क्या 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 रहे हैं, कौन सा औहदा तुमसे मांग रहे हैं, यही कह रहे हैं कि मुजरम सामने लाओ जिन्होंने मेरे नबी पाक की शान में ये बात की है। तो ये गलत बात है, क्यों नहीं सजा दी गवर्नमेंट ने, क्यों उसको बाहर नहीं निकाला? और मैं दलील देता हूं, एक आदमी ने कराची के एक लीडर ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा था, उसका खाता मिट नहीं गया, बोले मैं कराची में गाड़ी के शीशे खोल खोल के देखता रहा हूं कि हर दीवार पे उसका नाम लिखा होता था, आज किधर गया? क्या कहा उसने? पाकिस्तान मुर्दाबाद, यही कहा ना उसने? बोले ना यार, तो सजा हुई कि नहीं? उसका पत्ता कटा के नहीं मुल्क से? तो जो पाकिस्तान जिंदाबाद ना कहे, अगर उसका पत्ता कट जाता है तो जो ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद ना कहे, उस पर क्यों नहीं फतवा लगाया जाता? तो मेरे अजीज याद रखें, एक छोटी सी बात है, और चूंकि हमारी सारी सियासी जमातें लिबरल हैं, लिबरल, इनको मजहब से कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, मैं सही बात कह रहा हूं। और जो दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर वोट लेके वहां बैठते, वोट इस्लाम के नाम पे लेते हैं, और फिर 2-4 एमएनए बन जाएं तो फिर ये लोग बेचते हैं अपने एमएनए को, फिर हुकूमत से वजारतें लेते हैं। तुम मजहब के नाम पे आए हो, तो जिनको तुमने इलेक्शन में गालियां दी थी उनके तुम सपोर्टर कैसे बन गए? मजहब के नाम पर तुम्हारा फिर मुद्दा सिर्फ 2-4 वजारतें, इससे बाहर आए। मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन गलत बात पे चुप रहना भी जुर्म होता है। इसलिए बिल्कुल कोई ओछा हथकंडा हुकूमत इस्तेमाल ना करे, बिल्कुल ना इस्तेमाल करे। अगर हम उनके साथ शरीक नहीं हुए वहां जाके, इसका मतलब नहीं हम उनके साथ नहीं। या याद रखें, यहां जो एजेंसियों के लोग आते हैं बात नोट करने, मेरी बात नोट कर ले, उनको कोई आदमी बेसहारा ना समझे, कोई ना समझे कि उनके खिलाफ कोई सख्त बात होगी तो हम चुप रहेंगे। हमें तकरीरें भी करनी आती है तो जाने भी देनी आती है, हमें आजमाया हुआ है लोगों ने बड़ी दफा, हमें सारे काम आते हैं, सारे। हमने तो कभी पसंद ही नहीं किया रोड ब्लॉक करना, हमारा तो शेवा ही नहीं। पर अगर तुम हमें छेड़ोगे तो फिर ये ना समझना कि इन लोगों को आता कुछ नहीं। और हमारी जमात को तो हमेशा गवर्नमेंट ने मसला है, क्योंकि हमारे पास डंडा नहीं, हमारे पास बंदूक नहीं। दहशतगर्दों की बात ये 1 मिनट में मानते, गोली से डरते। वहां तो बैठे हुए लोगों के पास गुलेल भी कोई नहीं, तो हुकूमत समझती है कि जिस तरह मर्जी चिमटे से उठा के फेंक देगी। और फिर वजीर दाखिला साहब कहते हैं हमें कोर्ट का आर्डर है। कोर्ट ने जब तुम्हें निकालने का आर्डर किया था तो तुम सारी सड़कों पे चिल्लाए थे, उस वक्त क्यों नहीं चुप किए कि कोर्ट का आर्डर था? ये वाला आर्डर ज्यादा जरूरी है कोर्ट का। ये खत्म नबुव्वत का मसला है, ये रसूलुल्लाह की इज्जत का मसला है। हम अगर यहां बैठे हैं या वहां बैठे हैं या कोई कराची में बैठा है, लेकिन जब ताजदार खत्म नबुव्वत का नारा लगेगा तो तुम हमें एक जान पाओगे, एक कोने में पाओगे, हमें एक मैदान में खड़े हुए पाओगे इंशाअल्लाह ताला। हमें आता है, सारे काम हमें आते, और हम बड़े बारीक बीन लोग हैं, हम हर चीज को उसकी गहराई तक समझने के। मैंने कहा कि किसी के तरीकाकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी के स्टाइल से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन मुतालबे से इख्तलाफ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मैं हर जगह पे कह रहा हूं और यहां भी कह रहा हूं, हर फोरम पे कह रहा हूं, और हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है इस मौजू पर, बड़ा क्लियर है कि जिस बंदे ने यह ज्यादती की है उसको सजा होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। और कोई गैर इखलाकी तरीका नहीं, कानून के मुताबिक सजा दें। आपने दी नहीं कराची के लीडर को सजा, उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो सजा दी नहीं, उसका पता नहीं काट दिया, तो लाए उन लोगों को सामने खड़ा करें, उसे सजा दें। एंकर मुंह खोलते टीवियों पे बैठे हुए, भाई
मौलवी को मना करते हो सियासत पे बात नहीं करनी, तो सियासतदान को क्यों मना नहीं करते कि तुमने दीन पे बात नहीं करनी? उसे क्यों नहीं मना किया जाता? उसको आम इजाजत है। एंकर पर्सन टीवी पे बैठ के कहते हैं नबी पाक ने माफ किया, नबी पाक ने माफ किया। हां माफ किए, बड़ा माफ किए, लेकिन नबी पाक ने माफ किया, जनाब उमर ने माफ कोई नहीं किया, हजरत अली ने माफ ना कोई नहीं किया, हजरत अबू बकर ने माफ, उस्मान गनी ने माफ। कुछ काफर थे नबी पाक के बेअदब, फतह मक्का हुआ तो वो भाग गए। उनको मक्के के मुशरिकीन ने मशवरा दिया, तुम हो नबी पाक के गुस्ताख, चेहरे पे पर्दे डाल के छुप छुपा के नबी पाक तक पहुंच जाओ, अगर तो हुजूर तक चले गए तो बच जाओगे, अली के हथे ना चढ़ जाना कहीं। नबी पाक तक पहुंच गए तो बच जाओगे, उमर के हथे ना चढ़ जाना। खबरदार कहीं तुम्हारा सामना खालिद बिन वलीद से ना हो जाए, डरना कहीं साद बिन अबी वकास से सामने, वो काट देंगे तुम्हें, काट डालेंगे। इसलिए कि वो हर शय बर्दाश्त करते हैं, मुस्तफा की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करते। याद रखें, ये पहले जज्बात से खेलते हैं, पहले तमाशा डालते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं ओहो गलती हो गई, मौलवी क्यों नहीं जान छोड़ रहे। अच्छा पहले कहा था गलती हुई नहीं, फिर उसके बाद कहा नहीं हुई है और हमने सही, तो बिल्कुल ठीक है। चोर चोरी मानता है तो सजा भी लेना, आइन के मुताबिक वो इतनी सी बात है, इसमें रटे वाली कौन सी बात। सहाबा में सबसे ठंडी तबीयत हजरत अबू बकर सिद्दीक की है, सबसे ठंडी। कुछ भी हो गया अबू बकर बोले नहीं। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए नबी पाक के दरवाजे पे, बूढ़े थे, नाबीना थे, सफेद दाढ़ी थी, आके खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया अबू काफा कैसे आए हो? कहा आज तो हद हो गई है, मुझे अबू बकर ने थप्पड़ मारा है। सहाबा कहते हैं जितने लोग खड़े थे सब कहने लगे ये हो नहीं सकता, अबू बकर ये कर नहीं सकते, इसलिए कि उनको तो हजरत उमर तक जाना जरा मुश्किल है, लेकिन जनाबे सिद्दीक अकबर की तो बच्चे बच्चे उन तक पहुंच सकता है, तो ठंडे मिजाज के हलीम बुर्दबार आदमी हो नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने कहा तो नबी पाक खामोश हो गए। हुजूर ने फरमाया चलो अबू बकर को बुलाओ। बुलाया जनाबे सिद्दीक अकबर को, यूं हाथ बांध के खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तूने बाप को मारा है? चुप। थोड़ी देर के बाद फिर फरमाया अबू बकर लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा किया है, लोगों को उम्मीद नहीं थी, बाप को मारा है? फिर चुप। तीसरी दफा महबूब ने फिर इशारा किया, फरमाया बोलता क्यों नहीं? जनाब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया तो आंसुओं के कतरे दाढ़ी पे गिर रहे थे। जनाब सिद्दीक